42 تک ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لا جناح کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، ان طلقتم النساء کہ تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، کن کو؟ ما لم تمسوہن، جن کو ابھی تک تم نے چھوا نہیں، جن کے ابھی تک تم قریب نہیں گئے۔ قریب ہونے میں ہمارے فقہائے احناف کے دو نظریے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی واقعی قریب ہو جائے جس نے پہلی رات گزار لی اور وہ کوئی انکار کرتا۔ دوسرا آج کل یہ فراڈ بھی چل رہا ہے کہ میاں بیوی ایک کمرے میں رات گزارتے ہیں اور صبح آ کر بکواس کر دیتے ہیں جی ہم نے تو ایک دوسرے کو چھوا ہی نہیں۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ جو کمرے میں چلے گئے اور وہاں کوئی اور رکاوٹ کوئی نہیں ہے، نہ تو عورت کو کوئی بیماری ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم یہ بات نہیں مانیں گے کہ اس نے اس کو چھوا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ۔ ہم یہی مانیں گے کہ اس پر سہاگ رات کے شب عروسی کے سارے احکامات لاگو ہوں گے۔ اب وہ صبح آگے کہے جی نہیں نہیں تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہے، کوئی علماء نے احناف نے کہا کہ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء کے طلاق دے دو ان عورتوں کو، ما لم تمسوہن جن کو تم نے ابھی تک چھوا نہیں ہے۔ یہ اس بات ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، آپ کو اچانک پتہ چل گیا کہ دھوکہ ہوا ہے، کہا کچھ اور تھا دکھایا کچھ اور تھا اور اب ہو کچھ اور رہا ہے، تو فوراً طلاق دے دو، کیونکہ ابھی تک کچھ اور معاملہ، یا نکاح ہونے کے بعد حق مہر پہ کوئی ایسا تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہم چل سکے یا زندگیاں گزار سکے، تو فوراً طلاق دے دو۔ اب اس کا ایک مسئلہ ہے، فرمایا او تقرضوا لہن، اگر تم نے مقرر کیا ہے ان کے لیے فریدتاً، فریدہ یعنی حق مہر، کیا ہے جی؟ حق مہر۔ حق مہر اگر ان کے لیے مقرر کیا ہے، وَمَتِّعُوهُنَّ تو کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دے دو، بولو کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دے دو۔ یعنی حق مہر مقرر ہو گیا ہے مگر آپ نے فوری طلاق دے دی کہ نباہ ہو سکتا نہیں۔ اب جو حق مہر مقرر ہوا ہے وہ پورا تو آپ نہ دے پر کچھ نہ کچھ دے دیں، ضرور دے دیں۔ اب کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، اس کو کہتے ہیں متاع اور اس کو کہتے ہیں متاع۔ متاع کا وہ شیعوں والا مطلب نہیں، متاع کا مطلب کچھ استعمال کے لیے، کچھ برتنے کے لیے، کچھ گزارا کرنے کے لیے متاع، اس کو کچھ نہ کچھ وَمَتِّعُوهُنَّ دے دو۔ اب دینا کتنا ہے؟ عَلَى الْمُوسِعِ جو تم میں سے وسیع ہے، خوشحال ہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ عَلَى الْمُوسِعِ جو تم میں سے وسعت والے ہیں، قَدَرُهُ وہ اپنی وسعت کے قدر دے، بولیے اپنی وسعت کے قدر۔ امام حسن پاک سارے پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کو کہنا نہ پڑے کہ سارے پڑھیے، آپ خود اتنے ایکٹیو ہو جائیں۔ اب اتنا عرصہ تو ہو گیا مجھے درس دیتے ہوئے کو، پر پھر بھی دھکا اسٹارٹ ہے۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ، یہ اب آپ کا عمل ہے جو خود بخود نکلنا چاہیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ کا نکاح ہو گیا مگر رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، تو پھر آپ نے اس کو 20,000 درہم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنے جی؟ 20,000، بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو میری طلاق کا غم ہلکا ہو جائے، کہ چلو اس کو اس کا محبوب نہیں ملا، کچھ نہ کوئی تحفہ ہی مل جائے۔ تو فرمایا کہ بھائی جو مالدار ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں، وَعَلَى الْمُقْتِرِ اور جو تم میں سے تنگ دست ہیں، غریب ہیں، قَدَرُهُ وہ اپنی اوقات کے مطابق دے دے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق دینی پڑ گئی، تو آپ نے پھر ایک لونڈیا یعنی ایک غلام عورت اس عورت کو تحفے میں دی جس کو طلاق دی تھی۔ تو متاع بالمعروف
اللہ کہتا ہے یہ دینا تمہارا دستور کے مطابق ہو، حقاً علی المحسنین، یہ لازم ہے ان لوگوں پر جو نیکی کا جذبہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، علی المحسنین جو احسان کرنے والے ہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا جی۔ اب دوسرا مسئلہ بھی ساتھ سن لیجئے، پھر تیسرا سناتا ہوں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو، من قبلی، جن کو ان تمسوهن، جن کو ابھی تم نے چھوا نہیں، بولیے جن کو ابھی تم نے چھوا نہیں، وقد فرضت لهن فریضۃ، اور تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو، بولیے حق مہر مقرر کر چکے، پہلا مسئلہ جو بیان ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا اور نکاح ہو گیا، بولیے نکاح، تو پھر کچھ نہ کچھ دے دو، بولیے کچھ نہ کچھ دے دو، اب دینا کیسے کیا ہے؟ غریب اپنی اوقات کے مطابق اور امیر اپنی اوقات کے مطابق۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ اگر نکاح ہو گیا اور حق مہر بھی طے ہو گیا مگر ابھی تک چھوا نہیں، قریب گئے نہیں، تو پھر کیا کریں؟ ذرا سنیے گا۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو فرمایا پھر تم ان کو آدھا حق مہر دے دو۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کتنا حق مہر جی؟ آدھا، بس سارا مجمع بولے کتنا؟ آدھا، آگے سنیے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، الا یہ کہ وہ عورت تمہیں معاف کر دے، الا یہ کہ وہ عورت تمہیں معاف کر دے، وہ یہ کہہ دے کہ میں نے جب مجھے خامد ہی نہیں ملا، نکاح ہی نہیں ہوا، تو میں آدھا کس لیے لوں، یہ واپس کر دو، یہ وہ تمہیں معاف کر دے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہی معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، بولیے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اب یہ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بھائی بولو تو صحیح نا، تھوڑے ہوئے نا کہ نہیں، بولتے نہیں ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ خامد، بولیے اس سے مراد کون ہے؟ خاوند۔ اب خامد کے معاف کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ حق مہر جتنا طے ہوا تھا یہ سارا ہی دے دے، بولیے یہ سارا ہی، اور اللہ نے فرمایا آدھا دے دے، آدھا تو اللہ کی خاطر دے دے اور آدھا کہے کہ بھئی میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے مجھے واپس لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے یا تو یہ معاف کر دے جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اگر بچی کنواری ہے اور نابالغہ ہے، یاد رکھیے کہ نابالغہ بچی کا بھی نکاح درست ہے، نابالغ بچی کا بھی نکاح رخصتی بالغ ہونے پر ہوگی، نکاح تو پیدا ہوتے ہی بچی کا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر بچی نابالغہ ہے، باکرہ ہے یعنی کنواری ہے، تو پھر یہ گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے باپ کے ہاتھ میں، جو اس کا وارث ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو وصول کر لے۔ اب اللہ پتہ کیا فرما رہا ہے، توجہ کرنا۔ وَأَن تَعْفُوا، اے خامدو اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ مردانگی کی شان ہے کہ ہم معاف کر دیں، کیا لینا،